یہ بنیادی نقطہ بارہا عرض کر چکا کہ عمل ایک ہی عمل ہوتا ہے اور اس کا اجر اور ثواب مختلف اوقات میں یکساں نہیں ہوتا، مختلف اوقات میں اس کا اجر مختلف ہوتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی عمل ہے، اس کو آپ ایک جگہ بجا لاتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اسی عمل کو کسی دوسرے جگہ انجام دیں اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ واضح مثال یہ اپنی 5 وقت کی نماز آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں یا مسجد میں آ کے پڑھیں، دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کائنات میں سب سے افضل جگہ نماز کے لیے وہ مسجد الحرام ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مومنین جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال یہ توفیق دی ہے کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ ایک نماز جو مسجد الحرام میں پڑھی جاتی ہے وہ باقی جگہوں میں 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ملتا ہے۔ 1,00,000 نماز یعنی ایک انسان کی پوری جو ہے نا وہ زندگی کی نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جگہ کے بدلنے سے، اسی طرح وقت کے بدلنے سے اعمال کا اجر اور ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ہیں۔ گناہ روایت میں نے پڑھی ہے، رمضان مبارک میں ایک آدمی نے وہ شراب پی، اس کو امیر المومنین کے پاس لایا گیا۔ آپ نے قرآن میں ہے شراب خور کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کو 100 کوڑے لگائے تو اس نے پوچھا، یہ مسائل سے آگاہ بھی تھا کہ بھئی شراب خور کی سزا کتنی ہے۔ پوچھا امیر المومنین سے، امیر المومنین ایک سوال کرنے کی وہ جسارت کر سکتا ہوں؟ کہا کہ کرو۔ یہ 80 کوڑے تو یہ شراب خوری کی سزا ہے، یہ 20 کوڑے یہ کس لیے لگے ہیں؟ کہا کہ یہ تم نے رمضان مبارک کی حد کو حرمت کی ہے، شراب خوری کے تعزیر ہے نا، یہ شراب خور یہ حد ہے۔ تعزیر یا وہ سزا جس کا قرآن و سنت میں سزا مقرر نہیں ہے، حاکم شرع اپنی ثوابدید کے مطابق اس کی تنبیہ کے لیے اور اس کو جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ سرزنش یا وارننگ کے لیے اپنی ثوابدید کے مطابق چند ایک کوڑے لگاتے ہیں۔ وہ کوڑے آپ نے لگائے 20 رمضان مبارک کی حد کو حرمت کے جو ہے نا وہ لہذا ہے کہ اگر آپ سفر پر گئے ہوئے ہیں اور راستے میں آپ نے جو ہے نا وہ کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، اگر آپ ظہر سے پہلے گھر پہنچتے ہیں تو گھر پہنچ کے روزے کی نیت کریں، اس دن کا آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچتے ہیں، 1 بجے پہنچتے ہیں اسلام آباد یا 2 بجے پہنچتے ہیں، بے شک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک کے احترام میں شام تک کہتے ہیں کھانے پینے سے گریز کریں۔ روزہ بعد میں آپ رکھیں گے، امساک کہتے ہیں اس کو، امساک رمضان کے احترام میں نہیں وہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، لمبی نہ ہو جائے گفتگو۔ اچھا، بعض یعنی اعمال پسندیدہ ہیں، حسن خلق ایک پسندیدہ عمل ہے۔ یہ روایت اس سال ثواب کی مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، موت کی تیاری کا طریقہ بتایا۔ 3 کام کرنے ہوتے ہیں موت کی تیاری کے لیے۔ ایک ادا الفرائض واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے، واجتناب المحارم حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے موت کے خوف سے بچنے کے لیے۔ نمبر 3 واکتساب المکارم، جتنی اہمیت واجبات کو بجا لانے کو دی ہے، جتنی اہمیت حرام کاموں کو ترک کرنے کی دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے امیر مومنین نے اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے، با اخلاق بننے کے لیے۔ سعد آن حضرت کا صحابی ہے، جنازے میں شرکت کی ہے، بتایا بعد میں کہ اتنے فرشتوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اس کی تدفین کے بعد اس کے والدہ کے پاس جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے یا افسوس کے لیے، تو بے ساختہ کہتی ہے، ابشر بالجنت یا سعد بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ آن حضرت نے پوچھا کہ تمہیں کیسا پتہ چلا کہ تمہارا بیٹے جنت پہنچ گیا ہے؟ ادھر جا کے فون کیا ہے اس نے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جنازہ میں شرکت کی ہے، آپ نے قبر میں اتارا ہے، اور کہاں جائے گا؟ جنت ہی جائے گا۔ فرمایا وہ انجام کو طور وہ جنت جائے گا، لیکن اہل خانہ کے ساتھ اس کا اخلاق صحیح نہیں تھا، ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ بد اخلاق ہونا ناپسندیدہ عمل ہے، با اخلاق ہونا پسندیدہ عمل ہے۔
ہر وقت پسندیدہ ہے با اخلاق ہونا، بد اخلاق ہونا ہر وقت ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں وہ اخلاق سے پیش آئیں گے اس کا اجر اور ہے۔ انفاق، غریبوں کی مدد کرنا سال بھر کا ثواب ہے، بہترین ثواب ہے۔ من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، یہ امیر المومنین کا فرحان محجوب البلاغہ کی تیسری جلد میں من کفارت الذنوب العظام کفارت اغاثۃ الملہوف، یعنی غریبوں کی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، ان کی فریاد رسی کرنا، اس سے گناہان کبیرے کا جو ہے نا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ جن کا بھی ذکر آ رہا ہے پورا سال کا ثواب ہیں، مستحسن اور قابل تعریف کام ہے، لیکن رمضان مبارک میں ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسی برکت میں وہ جب کہیں نکاح کی تقریب میں گھر میں یا شاہدی حال میں یا ہماری مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو بعض اوقات مومنین کہتے ہیں کہ بھئی اس مناسبت سے کوئی تھوڑا سا مختصر درس ہونا چاہیے، میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، شادی کے مستحب ہونے کے حوالے سے۔ تو جہاں پروگرام نہیں بھی ہوتا کم از کم میں اختتام پر، نکاح کے اختتام پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دلہن صاحبہ اور دلہن صاحب یہ خصوصی طور پر اس لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے بعد ان کی عبادتوں کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا رکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعتا یصلیہا الاعزب، شادی شدہ کی جو 2 رکعت ہے وہ غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم دعا کرتے ہیں جو ابھی اسے لائن میں لگے ہوئے یا امید باد ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر رکاوٹوں کو برطرف کرے۔ کچھ رکاوٹیں انسان کے اپنے خود ساختہ ہیں، بہرحال وسائل اللہ تعالیٰ فراہم کرے تاکہ جلد از جلد اس سنت رسول پر عمل پیلا ہو سکے، چونکہ بہت سارے گناہوں کا سرچشمہ جو ہے یہی وہی انسان کے جنسی غرائز ہوتے ہیں۔